وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑا مبارک موقع ہے اور رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے، قبولیت کا وقت شروع ہے. بآواز بلند پوری محبت سے، ذوق شوق سے عبادت، نجات اور بخشش کی امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جنہیں حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے آنے سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے جن کا آنا باعث الطاف یزدہ تھا، وہ آئے جن کی پیشانی کا ہر خطہ شرح قرآن تھا، وہ آئے جن کے ہاتھوں سخا کا مین برستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جنہیں ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جنہیں اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے، وہ آئے جنہیں خیر البشر خاتم الانبیاء کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے،
وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جنہیں راز کن فکاں کا پردہ در کہیے، وہ آئے جنہیں خدا کا آخری پیغمبر کہیے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم، رسول نگر شہر سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سماعت فرمانے والی عزیزہ محترمہ اسلامی ماؤں اور بہنیں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ میں ایک لمبا مضمون سوچ کر آیا تھا۔ حضرت نے جو قیمتی اور علمی نکات اور گفتگو ارشاد فرمائی، اسے اس لفظ میں سمیٹا ہے کہ حضور مرکز خصائص ہے۔ تھوڑا ہلاؤ نا یار، تسی ادھر ہو جاؤ تو نہ بولنا تو اڈی مجبوری ہے، 12 بجن آ رہے ہیں، لیکن وقت بڑا قبولیت کیا بھائی، روز تو یہ وقت نہیں ملتے نا، آخر تک سب کی آواز آئے تاکہ میں بھی اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ حضور مرکز ہے، تھوڑی تھوڑی آواز آئی ہے، سب بولے حضور مرکز خصائص ہے۔ یہیں سے شروع کروں تو بات خصوصیت میں جائے۔ درس نظامی سے تعلق رکھنے والے علماء اور طلباء اس بات کو سمجھتے ہیں، منطق کی کتب خصائص خاصہ کی جمع ہے، اور خاصہ کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کا خاصہ وہ چیز کہلواتی ہے جو اسی میں ہو اور اس کے غیر میں نہ ہو۔ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، تو خصوصیات نبوت کا مطلب یہ ہوا وہ اوصاف اور وہ وصف، ایک کو ایسا کر دو، میری گل سمجھ آئے نا، آواز کھول دے، فل کھول دے، ایک کو ایسا کر دو۔ خصوصیت کا مطلب یہ ہوا یوجد فیہ، کہ وہ خاص اوصاف، وہ فضائل، وہ خصوصی انعامات جو صرف حضور ہی میں ہیں، ولا یوجد فی غیرہ، حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو میں اس عنوان کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر کے آگے بڑھاتا ہوں۔ مولانا فرما رہے تھے اور حق کہہ رہے تھے کہ ہمارے آقا مرکز خصائص ہے۔ میں لفظ بدل کے یوں کرتا ہوں، حضور مرکز خصائص بھی ہے، مرکز اطاعت بھی ہے۔ اے کم خراب کرے گا جی، مرکز اطاعت بھی ہے۔ انہوں نے خصوصیات کو رکھا، حضور مرکز اطاعت کیسے ہے؟ مرکز اطاعت کا معنی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مختصر وقت میں آج کے موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے گوش گزار اس توقع اور امید سے کرتا ہوں کہ ایک جو رسم اور رواج بن چکا ہے کہ ساری رات جلسہ سن لیا، محفلیں سن لی، پروگرام سن لی، سن کے پھر سن ہو گئے، سن کے سننا ہو۔ اس پروگرام اور کانفرنسوں کا جو مقصد ہے اسے زندہ کیا جائے۔ وہ زندہ یہ ہے کہ جس پیغمبر کے یہ کمال پڑے ہیں، جس پیغمبر کے یہ اوصاف سنے ہیں، آؤ اس کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں۔ رب کہتا ہے اس دھرتی کائنات پہ جو بھی اللہ کا نبی آیا، ہر وقت کا نبی وہ مرکز اطاعت بن کر آیا۔ قوم کے لیے اس پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری تھا، کنبے کے لیے اس پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری تھا، لیکن جب سلسلہ نبوت کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء،
اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین سید الاخرین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محبوب کائنات، رونق کائنات، مرکز کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات میں تشریف لائے تو رب نے مرکز اطاعت حضور کی ذات کو بنا دیا۔ اب کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، اپنی آخرت میں رشد ہونا چاہتے ہو، تو اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ، نبی کے دامن کے ساتھ اپنی وابستگی بنا لو۔ جب تمہارے اندر اطاعت مصطفیٰ، جلوت میں اطاعت مصطفیٰ، خلوت میں اطاعت مصطفیٰ، خوشی میں اطاعت مصطفیٰ، غمی میں، زندگی کے حال نشیب و فراز میں مصطفیٰ کی اطاعت کو زندہ کر لو۔ رب کہتے ہیں اس اطاعت کو زندہ کرنا تمہارا کام ہے، قیامت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں چومے، یہ مجدہ عطا کرنا رب کا کام۔ مرکز اطاعت حضور کی ذات ہے۔ دلیل پہ غور کرنا، قرآن کریم میں لفظ اطاعت، لفظ آپ بھی بولے، لفظ اطاعت، اطاعت کا معنی تو سمجھتے نا، فرما برداری کرنا، صراحت 38 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 30 اور 8 38 لفظ اطاعت۔ اور بڑی عجیب بات کرنے لگا، بڑی توجہ سے خدا رہا، اور اپنے علماء طلبہ بھائیوں سے کہتا ہوں بالخصوص، اس ایک جملے سے ہم مستقل کئی جمعے بنا سکتے ہیں، مستقل یہ تقاریر ہے، عنوان ہے، مرکز اطاعت حضور کی ذات ہے۔ 38 دفعہ لفظ اطاعت قرآن میں آیا، ان 38 آیتوں میں 20 آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر اکٹھے آیا۔ 38 میں سے 20 آیتیں جن میں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر اکٹھے آیا، اللہ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ میں چندے کا بطور تمثیل، بطور شواہد حوالہ دیتا ہوں۔ کہیں پر فرمایا یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کے دیکھو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں پیغام کہاں کہاں جا رہا ہے، کوئی لائیو چلا رہا ہے، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، جہاں بھی جائے رسول نگر کا پیغام یہ جائے 12 بج چکے تھے، عاشقان مصطفیٰ حضور کی محبت میں بیدار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، آپ بیداری سے کریں گے تو کچھ کہہ پاؤں گا۔ یطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت اللہ کی یا اللہ کے، اور رسول نگر والوں رسول کا لفظ بولو، اللہ کی یا اللہ کے۔ کہیں پر یوں فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت کو جمع کیا۔ کہیں پر یوں فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ ورسولہ، اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے۔ کہیں پر یوں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب بھی اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے۔ کہیں پر یوں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہیں پر فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہیں پر فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ الغرض 38 آیتیں ہیں، ان 38 آیتوں میں 20 آیتیں وہ ہیں جن میں اطاعت اللہ کے ساتھ اطاعت رسول کا ذکر ہے۔ رسول نگر کے غیور مسلمانوں جب 38 میں سے 20 نکالے، پیچھے 18 کا عدد رہتا ہے۔ 18 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہی نہیں، منفرداً
تنہا اکیلے رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے. بڑی عجیب بات ہے، 38 آیتوں میں اللہ نے لفظ اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کی بات کی. ان 38 میں سے 20 آیتیں وہ لائی جن میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اور 18 آیتیں وہ ہیں جس میں فقط رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے. اس میں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات ہی نہیں کہی، فقط رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اعبدوا اللہ واتقونی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، واطیعونی، واطیعونی، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. 18 آیتیں وہ ہیں جس میں منفرداً رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے. حاضر رہیے. اور سیرت کا عجیب نقطہ کہ میرے نبی مرکز اطاعت ہیں. ان 18 کے مقابلہ میں ایک آیت بھی پورے قرآن میں ایسی نہیں جس میں اللہ نے فقط تنہا اپنی اطاعت کی بات کی ہو. 18 آیتوں میں تو یہ کہا مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو. 18 کے مقابلہ میں ایک آیت بھی ایسی نہ اتاری. الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک 30 پاروں کو پڑھو، 114 سورتوں کو پڑھو. ایک سورت بھی، ایک آیت بھی ایسی نہ ملی جس میں تنہا منفرداً اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہو. یہ نقطہ اس لیے سمجھایا، اگر ایک آیت بھی آ جاتی تو وہ لوگ جو میرے آقا کی نبوت کے منکر ہیں، وہ لوگ جو حضور کی رسالت کے دشمن ہیں، وہ یہ بہانہ بنا لیتے کہ نبی کو ماننا کوئی ضروری تو نہیں، اللہ نے خود ہی تو کہا ہے. بھلے ایک آیت ہی کیوں نہیں، قرآن میں جب آ تو گیا ہے کہ اطیعوا اللہ، فقط اللہ کی اطاعت کرو، نبی کا دامن بھی نہ بھی پکڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، حضور کی دہلیز پہ نہ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی چوکھٹ پہ نہ بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں. واہ رب، میں تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. رب نے 38 آیتیں جس میں یہ کہا میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو. پھر 18 آیتوں میں کہا اگر اطاعت دونوں کی نہیں ایک ہی کرنی ہے تو وہ میرے نبی کی کرو، کیونکہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن کی آیت مجھے اور تجھے ضابطہ، اصول اور یہ کلیہ بتاتی ہے. وہی عبادت قبول، وہی سجدہ قبول، وہی رکوع قبول، وہی تسبیح قبول، وہی سجود قبول، وہی ذکر قبول. جس ذکر پہ مصطفیٰ کی اطاعت کی مہر ہوگی، جو طریقہ میرے نبی کے طریقے سے ملے، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول. لاکھ دفعہ کوئی تو عبادت کے طریقے لے کر آئے، 1000 دفعہ کوئی عبادت کے طریقے لے کر آئے، وہ طریقہ جس میں نبی کی اطاعت نہیں ہے، وہ طریقہ جس میں محمد کی مہر نہیں ہے، وہ ربی کی توقیر میں جا سکتے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. رب کی بارگاہ میں وہی طریقہ قبول ہے جو وسیلہ ہے مصطفیٰ سے رب کے پاس پہنچے، جو نبی کی دہلیز سے ہو کر رب کے پاس پہنچے. کوئی نبی کو کراس کر کے رب تک پہنچنا چاہے، یہ بھٹکتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. کامیابی تک پہنچنے کے لیے مرکز اطاعت وہ حضور کی ہستی ہے. کس کی ہستی ہے دوستو؟ اگر صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا، حضور کو نہ بھی مانے کوئی بات نہیں، صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا. آج بھی کریسچن عیسائیوں کچھ طبقے ایسے ہیں وہ اللہ کی وحدت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وحدت کو نہیں، کیونکہ وہ شراکت کے قائل 3 خداؤں کو مانتے ہیں. اب اللہ کی ذات پہ عیسائی ایمان لا رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ کامیاب ہو جائے گا صرف اللہ کو مان کر؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کو تو مان رہا ہے، رسول اللہ کو. جزاک اللہ، سارے بولے اللہ ان گھڑیوں قبول فرما. اللہ بولنے والوں پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما. اب ہمت کریں، اگر صرف رب کو ماننا کافی ہوتا، آج بھی یہودیوں میں کچھ طبقے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں
لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ رب کو مان رہے ہیں، کیا ہوا جو نبی کو نہیں مانا؟ تو کیا حضور کو نکال کر کامیاب ہیں؟ ہمت کریں، کامیاب ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلہ میں جو در نبوت پہ آیا، چاہے سامنے کعبہ بھی تھا، اونچی کرو ذرا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، ابھی حضرت خصوصیات میں کہہ کے گئے جماعت صحابہ بھی نبوت کی خصوصیت ہے، جیسے نبی کو ملے ویسے تابعدار کسی اور نبی کو نہیں ملے ہیں. آسمانوں نے ان کے اوپر سائے کیے. سبحان اللہ. اب ذرا بعد میں لاؤ نا تاکہ گات بھگوان. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ کے نبی کوئی سایہ دار چیز نہیں. حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربا میری امت پہ نہیں میرے صحابہ پہ اے اللہ سایہ کر. بادلوں نے سایہ کر دیے. کہا جی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آسمانوں سے پکا پکایا اترا، من سلوا انہیں ملا، دریا پار کرنے لگے. کہا جی موسیٰ کہاں سے گزرے؟ خشک راستہ کوئی نہیں. اللہ کہتے اِذْرِبْ بِعَصَاکَ، میرے کلیم ذرا اپنی لاٹھی لگاؤ. اللہ کے پیغمبر موسیٰ اپنا عصا لگاتے ہیں، چلتے ہوئے دریا سے خشک راستے بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کپڑے بدل لیں. رب نے کہا تمہیں نہانے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں. جو جسم کا لباس تھا وقت کے ساتھ ساتھ جسم بھی بڑھتا گیا، لباس بھی بڑھتا گیا. بارش آتی، ہوا کراس کر کے گزرتی، وہ میلے کپڑے ستھرے ہو جاتے، وہ میلے کپڑے چمکدار ہو جاتے. آسمانوں کی نعمتوں کے مزے چکھے، من سلوا چکھا، بادلوں کا سایہ چکھا. لیکن جب قربانی دینے کی باری آئی، جہاد کی باری آئی، میں تنقید نہیں کر رہا، حال بتا دل کا رسول فضلنا بعضہم، اللہ بعض کے دائرہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کہنے لگے آؤ من سلوا کھا لیا ہے، آؤ تم نے بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ لیا ہے، آؤ تم نے آسمان کے بادلوں کا سایہ دیکھ لیا ہے. اب رب کہہ رہے ہیں جس نے نعمتیں دیے اس کے راستے میں جہاد کرو. تو صحاب موسیٰ کہنے لگے فَذَكَا اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، ہم تو چوری کھانے والے مجروح ہیں، ہم تو یہاں رہیں گے. اور کیا کہنے صحابہ مصطفیٰ کے، کیا کہنے نبی کے یاروں کے، نبی کے وفاداروں کے، نبی کے حقداروں کے، نبی کے غمخاروں کے. میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کا لشکر، میرے نبی کی سپاہ اور میرے نبی کی اذان کے محسن صحابہ، میرے نبی کے شکر کے شاکر صحابہ، میرے نبی کے اعلان کے مومن صحابہ، میرے نبی کی تقریر کے مکبر صحابہ، میرے نبی کے جہاد کے مجاہد صحابہ، میرے نبی کی تبلیغ کے مبلغ صحابہ، میرے نبی کی دعوت کے داعی صحابہ، میرے نبی کے سجدے کے ساجد صحابہ، میرے نبی کے رکوع کے راکع صحابہ. میرے نبی نے بدر کے میدان پہ کہا اے انصار تم نے تو وعدہ کیا تھا مدینے میں رہ کے حضور آپ کا ساتھ دیں گے. آج بدر مدینے سے باہر ہے، میرا تم سے وعدہ نہیں ہوا، لیکن بتاؤ کیا کرو گے؟ ابو بکر اٹھے کہا بیٹھ جا، عمر اٹھے کہا بیٹھ جا. انصار سمجھ گئے نبوت ہم سے مشورہ لینا چاہتی ہے. حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے انصار صحابہ کے سردار کہنے لگے حضور ہم صحابہ موسیٰ نہیں ہے، ہم نے کلمہ موسیٰ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ موسیٰ کے بھی نبی کا پڑھا ہے. حضور ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حضور ہم یہ کہتے ہیں ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك. حضور حکم کرنا آپ کا کام ہے، جانے لٹانا دیوانے محمد کا کام ہے. حضور آپ کے کہنے میں دیر ہے، صحابہ کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں. مرکز اطاعت، مرکز اطاعت حضور کی ذات ہے. حضرت سعد نے جب مشورہ دیا نا بدر کے مقام پہ، حضور پریشان کیوں ہوں دے جے؟ تسی ایک باری آرڈر کر کے دے دیکھو، حضور کہہ کے دے دیکھو
साड़ियां जाना कुर्बान करना देखा, इन्होंने के ऊपर बादलों ने साया नहीं किया, इन्होंने मन सलवा नहीं खाया। ओए भाई भाई और तो और, तुम कहोगे ये जवानों की बात कर रहा है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं उस बूढ़े को, देखो जो लंगड़ी काट से जन्नत में चला गया। तुम कहोगे बूढ़ों की बात कर रहा है, मैं तुम्हें मुअव्वज़ और मुआज़ जैसे बच्चे दिखाता हूं। तुम सेहतमंदों की बात करोगे, आओ मैं तुम्हें बीमार दिखाऊं। और छोड़ो, मेरी माएं बहनें सिमात कर रही होंगी पर्दे में, आपसे कहता हूं मर्द तो मौरत, आओ उम्मे अमारा का जज्बा दिखाऊं। अभी खबर ही मिली है, कुतिला अबूहा व ज़ौजुहा व अखूहा व अबनुहा। उम्मे अमारा को पता चला कि हुजूर शहीद हो गए। 80 साल की बूढ़ी औरत, और मेरी माओ बहनों, अमारा जैसा जज्बा बनाओ। इताअत मुस्तफा क्या है, नबी के नाम पे मर मिटना क्या है, पता चला। तड़प गई, बेकाबू हो गई, रख्ते सफर मैदान ओहद की तरफ बांधा। हर आने वाले से पूछ रही हैं, सुना है हुजूर शहीद हो गए, खबर सच्ची है कि कैसी है? आने वाला कहता है हुजूर का तो पता नहीं, इतना पता है कि तेरा बाप दुनिया से चला गया। कोई बवेला नहीं किया, बालों को नहीं नोचा, सीना को भी नहीं की। सहाबा सबर वाले थे और आले रसूल भी सबर वाले। मौजू नहीं है। हजरत हुसैन ने जिस वक्त जोहर के बाद असर से पहले आपकी शहादत हुई, जोहर की नमाज आपने पढ़ी, जोहरैन नहीं पढ़ी, जोहर पढ़ी, जोहरैन नहीं बल्कि तो शहादत की तरफ जाम नोश करने जा रहे हैं। दाएं बाएं लाशें, 72 शहीद हो गए। आप जब अपनी सवारी पे आगे बढ़े, खेमे से रोने की आवाज आई। आखिर बहने बहने होती हैं, सईदा ज़ैनब, सकीना। हज़रत हुसैन ने कहा आगे मक्तल में बाद में जाऊंगा, पहले रुख मोड़ो, अपनी बहन से बात कर लो। इधर आए, कहा बेटी किसकी हो? फातिमा की। आले रसूल हो, और हमारी माँ फातिमा ने कहा था अली जनाजा शाम को निकालना। मेरे वजूद पे किसी की नजर नहीं पड़ी। मैं फातिमा मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद भी मेरी मैयत पे भी किसी की नजर पड़े। रात को जनाजा उठाना और कहा तुम बेटी फातिमा की हो, सबर का दामन पकड़ो। सैयदा उम्मे अमारा ने सबर का दामन पकड़ा, आगे गई। कहने वाला कहता है हुजूर का तो पता नहीं। हाँ बूढ़ी माँ, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहने लगी नहीं, हुजूर की खबर बताओ। कितना हौसला था इनका, नबी की इताअत में कितने रंगे हुए थे। इसलिए तो कह रहा हूं, नबी के पास सहाबा का आना ये भी मेरे नबी की खुसूसियत है। अल्लाह ने ऐसे जानिसाब, ऐसे वफादार किसी और नबी को नहीं दिए। ये बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। किसी ने कहा हुजूर का तो पता नहीं, तेरा भाई भी शहीद हो गया। आगे चौथे ने कहा हुजूर का तो पता नहीं, तेरा शोहर भी शहीद हो गया। क्या जज्बा है इस बूढ़ी उम्मे अमारा का। कहा भाई की छोड़ो, मुझे अपने भाई की खबर नहीं है, मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं है, मुझे आमीना के बेटे की बताओ। कहा जी तेरे शोहर शहीद हो गए। कहा मेरे शोहर को छोड़ो, आयशा के शोहर का हाल बताओ। आगे बढ़ी, सामने मैदान में जाके पता चला हुजूर जिंदा है। एक दफा सब कह दो यार, कमली वाले हयात हैं, चेहरे नबूवत को देखने के लिए बेताब है। हदीस में आता है पता चला अल्लाह के नबी बरकरार है। खबर झूठी थी, बोल के कहने लगी कुल्लू मुसीबती बादा का जलाला। हुजूर अगर आप जिंदा हैं तो मेरी कुल कायनात ही आप हैं, मेरी सारी दौलत ही आप हैं। हुजूर मेरा सारा सरमाया आप है। अगर आप जिंदा तो मेरी कायनात जिंदा, आप जिंदा तो मेरी जिंदगी जिंदा। कहने वाला कहते चली थी एक ज़ईफ़ा जुस्तजूए हाल करने को, कही थी चली थी एक ज़ईफ़ा जुस्तजूए हाल करने को, किसी बड़ी खबर का बढ़कर इस्तिकबाल करने को। गए थे जंग में, उसके बराबर और शोहर भी निछावर कर दिए थे उसने। अपने फर्जंद
اس کو بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، نظر آیا کہ نور فگن تجلی ہے، پکار اٹھی بس اب تسلی ہی تسلی ہے۔ عرض کر رہا ہوں مرکز اطاعت حضور کی ذات ہے۔ آئیے عنوان میں آ رہا ہوں، حضرت عثمان غنی کو ہاتھ گڑی ہیں، خبر مشہور کر دی حدیبیہ کے موقع پہ عثمان شہید ہوگی۔ حاضر ہیں؟ حاضر ہیں؟ اب توجہ رکھنا، مرکز اطاعت حضور ہے۔ تو کسی ایک نے کہا عثمان آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں، کعبہ سامنے ہے۔ چھوٹی بات نہیں دوستو، 6 سال گزر گئے ہیں کعبے کی رونقیں نہیں دیکھی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پہرا نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے صفا سامنے، مروہ سامنے، حجر اسود سامنے، مطاف خالی ہے، تیرے نبی کو تو ہم نے آنے نہیں دینا، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ پیر عثمان نے جواب دیا اے ہبل کے پجاریوں، اے لات کے پجاریوں، اے منات کے پجاریوں، تمہیں کیا پتا میرے دل میں کعبہ بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے۔ مجھے کعبے کا پتا تو مصطفیٰ نے بتایا، اور نبی کو اجازت نہ ملے میرے سامنے کعبہ بھی کھلا ہو میں کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ اسے مرکز اطاعت کہتے ہیں۔ اس سے بڑی اطاعت کا اور منظر کیا ہوگا؟ دہلیز کعبہ سامنے ہو آدمی اس کا طواف نہ کرے، حجر اسود سامنے ہو آدمی اس کا طواف نہ کرے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جب تک رسول اللہ کو اجازت نہیں ملتی، اگرچہ کعبہ سامنے ہے میں طواف نہیں کرتا۔ ادھر سے کسی صحابی کی زبان سے نکلا حضور سانو پتہ نہیں اجازت ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ عثمان نے تے وارے نہیں آ رہے، وہ تے بڑی راج راج کے طواف کر دے ہوں گے۔ میرے نبی نے کہا سنو مجھے یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ اسے مرکز اطاعت کہتے ہیں۔ مرکز اطاعت فقط حضور کی ذات ہے بس۔ اب کسی اور کا دامن تب پکڑے، حاضر ہے نا، کسی اور کے راستے پہ تب چلے، کسی اور کے طریقے کو تب عبادت بنائیں، نہیں پہنچ رہے۔ چلے آسان کرتا ہوں، مولانا بھی فرما کے گئے الیوم اکملت لکم دینکم، حضور پر اللہ نے دین کو، جو ادھورا سمجھتا ہے وہ نہ بولے، میں منکر سے نہیں پوچھ رہا، ماننے والے عاشق رسول سے پوچھ رہا ہوں، حضور پہ اللہ نے دین کو، حضور پہ اللہ نے کتاب کو، میرے نبی پہ اللہ نے شریعت کو۔ اب کون آگے ہے نبی کے مقابلہ میں؟ تو دین بنا کے قرآن میں داخل کر رہا ہے، کون آگے ہے؟ جس نے ہارے کی اپنی مرضی جو مرضی بنائے دین میں داخل کر دے، نہیں ہو سکتا۔ مرکز اطاعت اسے کہتے ہیں، نبی جہاں چھوڑے جان چلی جائے قدم آگے نہ بڑھے۔ ابھی کچھ دن قبل کتاب الایمان میں حدیث پڑھی، ایک صحابی رسول پنڈ دا بندہ ایک دیہاتی صحابی حضور کو لایا، وہ جو ہے اتنا نہیں کم ہو رہا، حضور کے پاس آیا، کہنے لگا حضور موٹی موٹی دین دی گلاں دس دو، اینی چوکیاں میرے کو سنبھالیا نہیں دینیاں، بس تسی موٹی موٹی گلاں دس دو، میں اس کے اوپر عمل کر لوں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے کہا سون، اب توجہ رکھنا، حضور نے نماز کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، روزے کی بات کی، حج کی بات کی، موٹے موٹے دین کے مسئلے بتائے۔ حضور نے کہا اندے ہوتے عمل کر۔ حضور کے پاس سے اٹھا، کتنا خوش نصیب سی میرے کملی والے کو سیکھ دے تھے، یہ بڑا خوش نصیب ہے جو نبی کے پاس بیٹھتے تھے، جو قرآن کو اترتا دیکھتے تھے۔ حاضروں تو ایک جملہ آگیا میں کہنے لگا، پتہ نہیں کنوں کنوں سمجھ ہو رہے ہیں، جو قرآن کو اترتا وہ بڑے خوش نصیب تھے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب تھا جس میں گودی میں لٹا کے قرآن کو اترتے دیکھا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر شان سیدنا صدیق اکبر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت۔
ویکھیا سارے نے ہی پر جدی دیدہ لا کے عائشہ دے بابا نے ویکھے ہے نا جنی گوڑی نظر نال اینا نے ویکھے ہے نا اینا کسی ہور نو نہیں ملیا. آئیے میں پلٹ رہا ہوں. جناب سیدنا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کے جذبوں کو قبول فرما. یا اللہ 12:15 ہو رہے ہیں سب عاشق جاگ رہے ہیں. اونچی بات سے کہو صلی اللہ ہو نہیں پورا درود حضور کی آل کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بندہ اٹھا حضور کے پاس مرکز اطاعت حضور ہے. اس نے ایک جملہ بولا او خدا را جلسوں سے ہٹ کر باتوں کو یاد کرے میری درد دل کو دل میں جگہ دے. اٹھتے اٹھتے ہوئے ایک جملہ بولا. جملہ بول کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت لے گیا. کہنے لگا حضور لا ازید علی ھذا لا ازید علی ھذا ولا انقص. حضور جتنا آپ نے بتا دیا ہے نہ اس میں سے کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا. میرے نبی نے جب وہ چلا گیا کہا صحابہ اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے اس دیہاتی صحابی کو دیکھو. میں آج بے مجمع سے سوال کرتا ہوں خدا لا کوئی وہابی سنی دیوبندی بریلوی والے حدیث کی بات نہیں. ایس امتی بن کے سنو اپنی اور آپ کی قبر کا بھلا سوچ کے کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے جو جنتی کہا وہ اس جذبے پہ کہا کہ نہ اضافہ کروں گا نہ بولو بولو نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. میرے نبی کو یہ جملہ کتنا پسند آیا کہ یہ مرکز اطاعت پہ کتنا عمل کر رہا ہے. دیوبند کا پیغام بھی تو یہی ہے اہل سنت کا پیغام بھی تو یہی ہے. کلمہ نبی جو دے اسی پہ کاربند رہو. نبی جو اذان دے اسی پہ کاربند رہو. نبی جو نماز کا طریقہ سکھائے اسی پہ کاربند رہو. نبی جو خوشی کا طریقہ بتائیں اسی پہ کاربند رہو. نبی جو غمی کا طریقہ بتائیں اسی پہ کاربند رہو. اور کسی اور کے پاس تب جائیں جب نبی نے کوئی کسر چھوڑی ہو. جس پیغمبر نے بیت الخلاء کے طریقے بھی بتائے جس پیغمبر نے ماں کی گود کا طریقہ بھی بتایا جس پیغمبر نے قبر کی گود کا طریقہ بھی بتایا جس پیغمبر نے میاں اور بیوی کے تعلقات کا طریقہ بھی بتایا جس پیغمبر نے جنت کا طریقہ خلوت کا طریقہ اقامت کا طریقہ جلوس کا طریقہ جس پیغمبر نے تیری زندگی کا ایک ایک نشیب و فیض بتایا ہے. کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آنکھیں بند کر کے یہ کہ سمجھ آئے نہ آئے حضور جہاں پہ آپ نے چھوڑا نہ آگے جائیں گے نہ قدم اس سے پیچھے ہٹائیں. مرکز اطاعت کون ہے؟ بولے بولے مرکز اطاعت کون ہے؟ اور سنیں اس واقعے کو سمیٹ کے بعد کو مکمل کر. جب نبی کی ذات پہ اعتماد ہو پھر کائنات کی سلطنت قدموں میں آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نام یاد رکھنا. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے. اور اگر آپ آسان دیکھنا چاہیں حیات الصحابہ جلد 40 میں ملے. طاغیہ بادشاہ رومی عیسائی اس تک اسلام کا پیغام لے کر گئے. بڑے خوبصورت صحابی تھے. لوگ دیکھتے تھے جو غلام ایڈا سونے ہیں تھے آقا کیسا ہوگا. اونچی بات سے کہیں ذرا میرے نبی کا حسن و جمالی عنوانی میں بس یہ طرف آ گیا ہوں. حضور شب ہجرت گئے نا تو گزرتے گزرتے وہ بوڑھی ماں ام معبد راستے میں جھونپڑی لگا کے بیٹھی تھی. ہر آنے والے مسافروں کی خدمت کرتی. حضور نے کہا ابو بکر یار اس کے پاس جاؤ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے. حضرت ابو بکر آئے. وہ بوڑھی ماں سے کہا میرے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی ہے کوئی ہے کھانے پینے کے لیے. اس نے کہا بکریاں ہی تھیں وہ ساری چلی گئی. ایک اور نکر سے کمزور جی بکری پئی وہ کمزور سی بڑی ہے. آپ نے کہا تو اجازت ہے. وہ دودھ اس کو کوئی نہیں دیتی. فرمایا میں نے کون سا کہہ دیتی ہے کہ نہیں میں نے تو آپ سے اجازت مانگی ہے. اجازت دے کے دے تو صحیح اجازت دے کے دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے. تجھے نہیں پتا میرے پاس تو وہ ہستی ہے جو اشارہ کرے جو 4 ٹکڑوں کے قدموں کا بوسہ لیتے جس کو شجر و حجر بھی سلام کرتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی. حضور نے بسم اللہ پڑھ کے اس کمزور بکری کی
پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیٹھ اور کمر پہ ہاتھ پھیرا، دودھ بھر گئے، کہا دھونا شروع کرو، گھر کے برتن بھر گئے، خوشبوؤں کا ڈیرا، خوشبوؤں کا بسیرا۔ میں کبھی عالم تصور و تخیل میں کہتا ہوں او بکریے تجھے کیا ہوگا، تجھے تو کمزور تھی، تیرے اندر تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، آج اتنا دودھ کیوں دیتی ہے؟ تو عالم تصور میں وہ بکری مجھے جواب دیتی ہے، مولوی چپ کر جا، جب مصطفیٰ کا قدم، مصطفیٰ کا ہاتھ میری کمر پہ اوپر لگا تو میں نے دودھ دے کے دنیا کو بتا دیا کہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں۔ یہ گئے حضرت حارث، اس کے خامد گھر میں آئے، حضور چلے گئے تھے تو گھر میں آگے کہتے ہیں ام معبد آج گھر او نہیں لگدا، آج خیر تو ہے، جگمگ جگمگ ہو رہی۔ وہ اصلی نبی آئے سن، وہ سچی مچی ادو آئے سی، سچی مچی حضور آئے سی، اور یہ ہو نہیں سکتا نبی آئے اور خوشبو نہ آئے۔ میں نے آپ کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا، دو راہے پہ، یا کہو نہیں آئے یا کہو خوشبو آئی۔